اور جب زندگی کے آخری لمحات آئے 1938 کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کر جاؤں۔ یاد رکھیں، جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور کتاب اللہ سے جڑنے سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے تو زندگی کو زندگی کا حقیقی مقصد ملتا ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی حضور پر نور کا نام لیا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کے نہ روئے ہوں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے تو غنا سے پڑھتے اور آنسوں کا خراج پیش کرتے، اور آپ کی بیٹی تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ اس قدر آپ کے آنسو بہتے کہ ہمیں تین دن قرآن کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھنا پڑتا۔ تو یہ وہ کیفیت تھی۔ اور جب زندگی کے آخری لمحات آئے 1938 کے اندر علامہ اقبال سے گلے کا مسئلہ بن گیا اور ان سے بولا نہیں جاتا تھا۔ اگر ہمارا کوئی بیمار ہو، ہم اسے پوچھیں کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، تو وہ کہے گا کہ بہت مشکل ہو گئی ہے زندگی، کھایا نہیں جا رہا ہے، کچھ پیا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو تو وہ کہے گا کہ اب میں میٹھا نہیں کھا سکتا، اب کیا زندگی رہ گئی ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت جو قرآن پڑھنے کا لطف تھا وہ باقی نہ رہا، کاش کہ قرآن کو میں اس انداز سے پڑھ سکتا۔ اور اقبال تو قرآن کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کر جاؤں، اور وہ کیا ہے کہ میں قرآن پر کچھ نوٹ لکھ کر جاؤں۔ آپ دیکھیں ذرا، علامہ اقبال نے بال جبریل لکھی، زبور عجم لکھی، جوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی۔ یہ وہ شاہکار کارنامے ہیں جو عجوبہ روزگار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا کام یہ ہوتا کہ میں قوم کو ایک ایسا تحفہ دے جاتا جو قرآن کے اوپر نوٹ کی صورت میں ہوتا۔ آپ نے یہ نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزلستو قدیم۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ دیکھیں، آج ہم بہت سی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم بہت سی تھیوریز پڑھتے ہیں، آج ہم بہت سے جو مکالمے پڑھتے ہیں، ہم بہت سی جو موٹی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بنیاد ہے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ آج امت کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اس جو مرکز و محور ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس سے محبت کرنے کی اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حضور نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہوئے دو ہی پیغام دیے ہمیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی؟ ایک آل اور قرآن۔ جو ان کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔